والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى عز وجل في كلامه المجيد: وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. وَقَالَ فِي مَقَامٍ آخَرَ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. سب پڑھیے: الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. بعد حمد الصلاة نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے بعد اللہ تعالیٰ کا شاکر بندہ بنتے ہوئے میں رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں. آیت کریمہ پڑھی ہے میں نے، اس کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر موضوع کی طرف آتا ہوں، موضوع بھی بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن میں ارشاد فرمایا: وَكَذَلِكَ، اور ایسے ہی، سملرلی، انگلش میں سملرلی کہتے ہیں، اور ایسے ہی اخذ ربک، تیرے رب کی پکڑ ہے، اذا اخذ القرى، جب وہ کسی بستی، قریہ کی جمع ہے قرى. ہم درس نظامی جو پڑھاتے ہیں اس میں گرامیٹیکلی بحث ہوتی ہے، ترکیب ہے اور آگے بہت کچھ ہے. جب ہم بستیوں کو پکڑتے ہیں، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ جب وہ ظلم کریں، یہ جملہ حالیہ ہے. in the state of if they are in oppression، یہ انگلش اس کی ٹرانسلیشن ہے. جب وہ ظلم کرتی ہیں اللہ ان کو پکڑتا ہے. آگے رب تعالیٰ نے فرمایا: بے شک اللہ کی پکڑ یہ بڑی دردناک اور شدید ہے. بڑی دردناک ہے جب وہ ظالم کو پکڑتا ہے. اہل بیت کے افراد کی شہادت کے ایام چل رہے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یوم کل گزرا، یوم عاشورہ. یزید جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا، ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر بن کے آیا تھا، اور اس نے ابن سعد کو، جو صحابی رسول کا بیٹا ہے، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ، لیکن یہ رے کی حکومت کی لالچ میں یہ ابن زیاد کا سپہ سالار بن گیا. اور اس نے پھر واقعہ کربلا میں خولی کو، شمر کو اپنے ساتھ لیا اور
مختلف تعداد مینشن ہے تاریخ کی کتابوں میں، 20,000 10,000 اس سے زیادہ لشکر لے کر کربلا کے میدان میں امام حسین کے مقابلے میں آ گیا۔ کون؟ ابن سعد۔ ہمیں واقعہ کربلا یاد ہوتا ہے، نام یاد نہیں رہتے، گڑ مڑ کر دیتے۔ اس لیے تاریخ اور ہسٹری کی انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ ایگزیکٹ یاد کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو جس کے بارے میں وہ روایت نہیں ہے ہم اس کے بارے میں جھوٹ بولتے رہے۔ ابن زیاد نے حکم دیا، ابن سعد چلا، شمر خولی اور اس کے ساتھ پوری فوج تھی۔ اور ابن زیاد نے کیوں حکم دیا؟ کیونکہ اسے یزید کا آرڈر تھا۔ یعنی یزید جو تھا ڈائریکٹلی انوالوڈ نہیں تھا، انڈائریکٹلی انوالوڈ تھا، خود موجود نہیں تھا مارنے شہید کرنے والوں میں، لیکن انڈائریکٹلی اسی کے ایما پر، اشارے پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ وہ امام حسین جن کے رتبے کی عظمت یا جن کا رتبہ خود میرے آقا نے اصحاب رسول کے سامنے بیان کیا، جن کے ساتھ محبتیں کی، جن کے کبھی لب چومے کبھی گردنیں چومی، خطبہ چھوڑ کر جن کو سینے سے لگایا، جن کے لیے اپنی نماز کے سجدوں کو طول دیا، لمبا کیا، تاکہ ان کی عظمت اور زیادہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے، وہی امام حسین دشت کربلا میں 10 محرم کو دوپہر کے وقت شہید کر دیے گئے ہیں، سر سے تن سے جدا کر لیا گیا ہے، جسم اکیلا ہے، the body is alone in the desert of کربلا، اکیلی ہے۔ ظالموں کو پھر بھی حیا نہ آئی، الٹا نعش مبارک پر گھوڑے دوڑائے، گھوڑوں کے سموں سے آپ کے جسم مبارک کو چیرنا چاہا۔ اندازہ لگا لیجئے، حالانکہ وہ امام حسین کو کافر نہیں مانتے تھے، وہ لوگ بھی آپ کو مسلمان جانتے تھے، معاذ اللہ وہ صرف ایک جملہ کہتے تھے کہ یہ باغی ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق بھی حضرت امام حسین مسلمان تھے، ہمارے تو امام ہیں نا، لیکن میں یزیدیوں کی بات کر رہا ہوں، یزیدیوں کے مطابق بھی مسلمان تھے۔ مسلمان کو اگر کسی کی وجہ سے سزا دی بھی جائے، لیکن جب وہ فوت ہو جاتا ہے پھر اس کو غسل دیا جاتا ہے، پھر اس کی ہم جسم کو اٹھا کر کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، وہ پیروں سے نہیں روکتے، کندھوں پہ اٹھا کے جنازہ پڑھتے ہیں، قبر میں عظمت سے اتارتے ہیں، کیونکہ جو اس سے غلطی ہوئی تھی وہ اس کی زندگی کے ساتھ ریلیٹڈ تھی، لیکن جب یہ فوت ہو گیا تو پھر تو یہ ہمارے لیے اس کے حقوق واجب ہو گئے، اسے ہم دفنائیں۔ وہ مسلمان ضرور مانتے تھے، لیکن ان ظالموں نے اس کی بھی حیا نہیں کی، شریعت کی بھی حیا نہیں کی، شریعت کے احکام کی بھی حیا نہیں کی، گھوڑوں کے سموں سے مبارک جسم مبارک کو روتا۔ وہ حسین، آقا کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، جامعہ الصحیح ترمذی کے اندر یہ موجود، مسند امام احمد بہت بڑی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث موجود، تہذیب التہذیب کتاب کے اندر حدیث موجود، اس کے علاوہ بے شمار کتبے احادیث جو معتبر ہیں اہل سنہ کی، ان میں یہ حدیث موجود ہے۔ صحابی رسول مروی ہیں کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی حسن و حسین، آقا کریم علیہ السلام نے حضرت امام حسن کا ہاتھ پکڑا، امام حسین کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے صحابہ، من احبنی، جو مجھ سے محبت کرے،
وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اور جو ان دونوں سے محبت کرے. یہ ہازین تثنیہ کا صیغہ اشارہ کا، جو ان دونوں سے محبت کرے. ان دونوں سے مراد کون تھے؟ امام حسن اور حسین. جو ان دونوں سے محبت کرے، پھر آگے فرمایا وَأَبَاهُمَا، جو ان کے والد حضرت علی سے محبت کرے. وَأُمَّهُمَا، جو ان دونوں کی ماں سیدۃ النساء حضرت فاطمہ سے محبت کرے، اس کو انعام کیا ملے گا؟ آگے انعام سنیے. صرف لمبے چوڑی عبادات نہیں بیان کی، ویری سمپل اینڈ شارٹ ریسپی بیان کی ہے. ویری سمپل اور شارٹ نسخہ بیان کیا ہے کہ یہ 2-4 کام کر لو، درجہ تمہیں کیا ملے گا؟ کانا معیہ فی درجتی یوم القیامہ، وہ قیامت والے دن میرے ساتھ ہوگا. ابھی صرف ساتھ نہیں، آگے بیان کرتا ہوں. صرف ساتھ، اگر ساتھ ہی مصطفیٰ کا مل جاتا تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. وہ قیامت کا منظر جس کو قرآن بیان کرتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ اس دن بھائی سکے بھائی کو چھوڑ کر بھاگے گا. اس دن ماں بیٹے سے بھاگے گی، والد بیٹے کو چھوڑ کر بھاگے گا، اور ایون کہ اپنی بیوی بندہ چھوڑ کر بھاگے گا. وہ اولاد جس کے لیے دن اور رات ایک کیا تھا، اور رات کو بھی دیہڑیاں جس کے لیے لگائی تھی، جس کے نفع نقصان کا ہر والد برداشت کرتا تھا، جس کے لیے بے عزتیاں کروائی تھی، جس کے لیے پنچایتوں میں بیٹھنا پڑا تھا، جس کی غلطیوں پہ پردے ڈالنے کے لیے والد کو ذلیل ہونا پڑا تھا. لیکن کل قیامت کے اس ہولناک منظر میں والد اپنی اولاد کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہوگا. جب کوئی بھی بندہ اپنے بھائی کا نہیں بنے گا، سکی بہن کو چھوڑے گی، جب سارے رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے. لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام جو سید الانبیاء ہیں، جو اشرف الانبیاء ہیں، جو انبیاء کے بھی امام ہیں، فرما رہے ہیں کہ کل قیامت میں یہ امتی میرے ساتھ ہوگا. میرے ساتھ ہوگا. یار اس وقت دیکھیے کہ جب سارے رشتے ناتے ٹوٹیں گے، اور پھر ساتھ آپ کو کونسلر کا نہیں، کسی وزیر گناہگار کا نہیں، کسی ولی کا بھی نہیں، کسی غوث قطب کا بھی نہیں، بلکہ نبی کے حوالے سے بھی نہیں، انبیاء کے سردار جس کے بارے میں فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہو سب سے اولا ہو والا، سب سے بالا ہو والا، دونوں عالم کا دولہ، وہ جو دونوں عالم کا دولہ ہے. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، جو رسولوں سے اعلیٰ ہے، اس کا ساتھ فرمایا ملے گا. اور گارنٹی میں نے نہیں دی، میں تو ایک چھوٹا سا آدمی، میں نہیں کہہ رہا ساتھ ملے گا. تم اس طرح کرو، محبت امام حسن کرو، محبت امام حسین کرو، سیدات النساء سے محبت کرو، تمہیں ملے گا. نہیں، یہ خود گارنٹی مصطفیٰ خود دے رہے ہیں. اور روایت بالکل صحیح ہے. بعض کے ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے ہوگا ضعیف ہوگی، اٹ از اے ویک، ہو سکتا ہے یہ ویک ہو. یہ ویک نہیں ہے، یہ تو بڑی مضبوط سند سے حدیث آئی ہے. سرکار نے فرمایا میرے ساتھ ہوگا. اگر اتنا فرماتے ہمارے لیے یہ انعام کافی تھا. آگے جملہ ہے فی درجتی، جہاں میں ہوں گا، جس درجے میں جنت میں میں ہوں گا، اسی درجے میں یہ بندہ ہوگا. یہ کتنا بڑا انعام ہے یار. یہ اہل سنت کو تو پھولا نہیں سمانا چاہیے. اہل سنت کے لیے تو انعام ہی انعام ہے، کیونکہ الحمدللہ ہمارا بچہ اہل بیت کا عاشق اور ساتھ ہی صحابہ کا دیوانہ ہے.
ایسا ہے کہ نہیں؟ کیا اصحاب رسول بھی رسپیکٹڈ ہیں اور اہل بیت بھی رسپیکٹڈ ہیں، اور ہم دونوں کا احترام کرتے ہیں۔ فرمایا میرے درجے میں کل قیامت والے دن میرے درجے میں ہوگا، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور وہ بدبخت جو یزیدی لوگ تھے، حدیثیں تو انہوں نے بھی سنی ہوئی تھی، بلکہ وہ نمازیں پڑھتے تھے، زکاتیں دیتے تھے۔ جب جنگ ہو رہی تھی، ادھر اگر اذان ہوتی تھی امام حسین کے خیموں میں، اذان ادھر بھی ہوتی تھی۔ سوچتے تو ہوں گے وہ لوگ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ جن کے نانا کا ہم نام لے رہے ہیں بار بار، یہ انہی کا نواسا ہے، سوچتے تو ہوں گے۔ لیکن دنیاوی لالچ جب غالب آ جائے تو عقل پہ پردہ ڈل جاتا ہے۔ وہ جن کی فضیلت یہ خطبہ کے دوران، فقہی مسئلہ یہ ہے، خطبہ کے دوران ہمیں حرکت کرنا، چلنا پھرنا جائز نہیں، بات نہیں کر سکتے، ہم کوئی چل پھر نہیں سکتے، بلکہ حکم یہ ہے، فاضل بریلوی فتاوی رضویہ میں یہ بات لکھی ہے، اگر دور سے بندہ چلتا آ رہا ہے، خطبہ ہو رہا ہے، اسے چاہیے مسجد میں جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے۔ خطبے کا یہ احترام ہے۔ قربان جائیں آمینہ کے لال پر، مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر خطبے خود کہہ رہے ہیں۔ امام حسن اور امام حسین چل کر آ رہے ہیں اور گرنے لگے، میرے آقا نے خطبہ چھوڑا، امام حسن اور حسین کو سینے سے لگا لیا۔ یہ کیا تھا؟ صاحب شریعت ہے، جو مرضی کرے، صاحب شریعت، انہوں نے ہمیں سب کچھ بتایا، اور جو ابھی یہ خطبہ چھوڑ رہے ہیں یہ بتانا مقصد ہے امام حسن اور حسین کا مقام یہ ہے کہ ان کے لیے خطبہ بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ نعشِ مبارک پڑی ہے وہ جن کے لیے خطبہ چھوڑا گیا۔ اب دوسری حدیث صحیح سناتا ہوں۔ میرے امام حسین کی فضیلت میں، حسن کی فضیلت میں دوسری حدیث، صحابہ کہتے ہیں ہم سب آقا کریم علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم سجدے میں گئے ہیں، سجدہ بڑا لمبا ہو گیا، ایک صحابی اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی امر الہی واقع ہوا ہے، یا وحی نزل الوحی، یا وحی نازل ہو رہی ہے۔ پھر دیکھتے ہیں سرکار سجدے میں ہیں، پھر وہ صحابی سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ 2-3 بار ایسا ہوا، سجدہ لمبا 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 ہوتا جا رہا ہے۔ صحابہ پریشان ہوئے۔ جب میرے آقا سجدے سے اٹھے، سلام پھیرا، صحابہ نے the very first question companion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, what happened in the sujood? پہلا سوال جو پوچھا کہ بتایا جائے سجدے میں کیا ہوا تھا، امر الہی تھا یا وحی نازل ہو رہی تھی؟ فرمایا دونوں نہیں، بلکہ ان ابنی ھذا، میرا یہ بیٹا، راوی کو شک ہے حسن تھا یا حسین، میرا یہ بیٹا حسین، ارتحلنی، یہ مجھ پر سوار ہو گیا تھا۔ توجہ کیجیے، یہ مجھ پہ سوار ہو گیا تھا۔ پھر فکرہت ان اؤجلہ حتی یقضی حاجہ، میں نے ناپسند کیا کہ میں جلدی سجدے سے سر نہ اٹھاؤں، کیونکہ اگر میں نے جلدی اٹھا لیا کہیں ایسا نہ ہو امام حسین اپنی حاجت پوری کرنے سے پہلے اتر جائے۔ سرکار کو سجدے میں امام حسین کی اتنی سی خوشی کے لیے سجدہ لمبا کر رہے۔ آپ نماز کی اہمیت جانتے ہیں نا، الصلاۃ معراج المومن، الصلاۃ مومن کی معراج ہے، وہ بھی سجدہ جو کہ بہت قرب کا ذریعہ ہے اللہ سے۔
سجدے میں رعایت حسین، یہ بہت بڑی بات ہے، وہ بھی پھر نبی سجدے میں رعایت حسین کر رہا ہے، کتنی فضیلت والی بات۔ یعنی امام حسین کی تھوڑی سی خوشی کے لیے کہ کہیں میں نے پہلے سر اٹھا لیا تو یہ کہیں میرے کمر سے ان کو اترنا پڑے، ان کی حاجت پوری نہیں ہوگی، کیونکہ امام حسین چاہ رہے ہیں کہ نانا کی کمر پر میں بیٹھا رہوں، کھیلتا رہوں، اپنی مرضی سے اتریں گے، نبی اپنی مرضی سے سر سجدے سے اٹھائے گا نہیں، بلکہ حسین اتریں گے تو اٹھائے گا۔ یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، سجدہ لمبا کیا جا رہا ہے۔ ایک نکتہ اور بیان کر دوں، بعض لوگوں نے لکھا ہے نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ کتابیں آپ کے پاکستان کی ہیں، میں انگلینڈ کی کتابوں کی بات نہیں کر رہا، ادھر ہی پبلش ہو رہی ہیں اور فری ڈسٹریبیوشن اس کا لگا ہوا ہے۔ ہم نے تو کبھی پبلشنگ پہ توجہ ہی نہیں دی نا، ہم تو نہ ایجوکیشن پہ توجہ دیتے ہیں، محفلوں پہ توجہ ہماری ہے، میلاد کے اندر بڑے بڑے لاکھوں کے جلسے کر دیتے ہیں، محرم میں بڑی بڑی دیگیں بانٹ دیتے ہیں، لیکن مشن امام حسین کو بھولے ہوئے ہیں ہم۔ تعلیمات امام حسین کا ہمیں پتہ نہیں، امام حسین کا سر کیوں کٹا، اس کا مشن کیا تھا، ہمیں یہ معلوم نہیں۔ ہم محبت کے دعوے دار ہیں، دین کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ میرے بھائیوں، کل امام حسین یہ تو پوچھیں گے، اے میری سبیلیں لگانے والوں، اے دیگے بانٹنے والوں، اے محفلیں کروانے والوں، اے مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، جب دین پر حملہ کیا جا رہا تھا، ختم نبوت کے ڈاکے ڈل رہے تھے، پاکستان کی گلی گلی سے خبیث کتے نکل رہے تھے، جب صحابہ کو کافر کہا جا رہا تھا، صدیق اکبر کو کھلے عام کافر کہا جا رہا تھا، اے میرے چاہنے والوں، تم نے کیا کیا؟ نانے کے دین کو بچانے کے لیے کیا کیا؟ میں یہ نہیں چاہتا، میں اس لیے نہیں آیا کہ ہم لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لیں، ہم فساد کی فضا قائم کریں، نہیں، لیکن یار ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ جو اس طرح بھونکتے ہیں، اگر وہ لٹریچر بانٹ کر دنیا کے ہمارے اسٹوڈنٹس کا، کالجز کا، یونیورسٹیز کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر کے لٹریچر وہ امام حسین کے خلاف ان کو کر رہے ہیں، تو ہم بھی یار کچھ کتابیں چھاپ سکتے ہیں، ہمارے پاس بھی اتنے پیسے ہیں کہ ہم کسی کو عالم بنا سکتے ہیں، ہم بھی الصفا اسلامی کالج کھول سکتے ہیں، ہم اپنی بچیوں کو عالمہ بنا سکتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو عالم بنا کر انگلش اور سب کچھ پڑھا کر اس کو اسکالر بنا سکتے ہیں، تاکہ یہ ہمارے سانگلہ ہل کے اندر بھی ہماری اصلاح کرے اور لوگوں کے عقائد کو بچائے اور اللہ کے دین کے لیے کام کرے، آگے بڑھے، نہ صرف سانگلہ ہل بلکہ پورے پاکستان، نہ صرف پاکستان بلکہ انگلینڈ اینڈ یورپ اور بلکہ امریکہ، کینیڈا، بلکہ ویسٹ انڈیز اور نیوزی لینڈ اور بلکہ اور ملکوں میں جب اس کی سپیچ جائے گی تو یہ سانگلہ ہل کا اگر بچہ ہوا یا سانگلہ ہل کی بچی ہوئی تو بچاؤ، جس نے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کیا ہوگا اس کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ لیکن خدا کی قسم میرے سنی بھائیوں، یہ میں ہاتھ باندھتا ہوں، تم نے 10 دیگیں اتار دینی ہیں، کبھی کسی مدرسے کو سپورٹ نہیں کرنی، یہ حال تمہارا ہے، یہ تمہارا حال میں صحیح بیان کر رہا ہوں، کسی مدرسے کو سپورٹ نہیں کرنی، نہیں مدرسہ چل رہا ہے، کبھی پوچھا یار کیسے چل رہا ہے؟ الصفا اسلامی کالج کی برانچ سانگلہ ہل میں ہے نا، ہم اس کے اندر جدید انگلش سپیکنگ سب کچھ لے کر آ رہے ہیں، لیکن ایک گھر میں کھلا ہوا بیچارہ ہے، کسی نے گھر دیا، وہ ہم سے، ہماری تنظیم سے ریلیٹڈ بچی، وہ آپ کے سانگلہ ہل کی ہی ہے جس نے یہ سارا انتظام کیا ہے۔ یار ایک بچی کے اندر اتنا جذبہ پیدا ہو گیا، کیونکہ انہوں نے ہماری ٹریننگ لی، آن لائن ہم ٹریننگ دیتے ہیں ایک مشن کے لیے، مشن حسین کے لیے آن لائن ٹریننگ، انہوں نے ٹریننگ لی، ان کے اندر جذبہ آیا، انہوں نے 150 200 بچیاں اکٹھے کر کے اکیلے لگ گئی اور آپ سب کے لیے اتنا بڑا جلسہ سجا دیا۔ یار ایک عورت، ایک بچی ہو کر اتنا کچھ کر دیا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ سپورٹ بھی نہیں کرنی، پوچھنا بھی نہیں، بچیاں بھیج رہے ہیں، بچے بھیج رہے ہیں، وہ کیا پڑھ رہے ہیں، ان کا سلیبس کیا ہے، ان کا کبھی کارکردگی، کبھی رپورٹ مانگی؟ مدرسے سے نہیں مانگنی، اسکول سے مانگیں گے۔ وائی؟ بیکاز وی آر پیئنگ فی،
ہم اسکول سے رپورٹ مانگیں گے میرا بچہ کیا پڑھ رہا ہے، لیکن یہ نہیں پوچھیں گے، مدرسے سے نہیں پوچھیں گے بتاؤ میری بیٹی کیا پڑھ رہی ہے، نہیں پوچھیں گے ہاں پڑھ رہی ہے ٹھیک ہے۔ نہ پیو کو پتا کہ کیا پڑھ رہی ہے، نہ ماں کو پتا کیا پڑھ رہی ہے، پڑھ رہی ٹھیک ہے۔ توجہ کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی بچی قرآن ترجمہ تفسیر کورس کرتی ہے، عالمہ بنتی ہے یا بچہ بنتا ہے، اسے جاب نہیں ملنی۔ لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں، یہ بات تمہارے تصور کی بات ہے، یہ بات غلط ہے کہ یہ بچہ عالم بن جائے گا اسے جاب نہیں ملنی۔ ہم انگلش پڑھتے پڑھاتے ہیں، ہم سائنس پڑھتے پڑھاتے ہیں، ہم تعلیم اس کی دیتے ہیں باقاعدہ۔ ہم چاہتے ہیں ہم سے پڑھنے والے بچی یا بچہ وہ کانفیڈنٹ ہو، سیلف کانفیڈنٹ، اس کو انگلش بھی آتی ہو، سائنس بھی آتی ہو، وہ قرآن و حدیث کا جب ترجمہ کرے، سائنس کا جب اعتراض آئے وہ اس کا جواب قرآن و حدیث سے دے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، لیکن میں صرف تمہیں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں، امام حسین کی دیگیں پکانے والوں، تم بچہ یا بچی اس لیے نہیں بناتے عالم کہ اسے جاب نہیں ملے گی، یہ غلط ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، اگر تمہارا بچہ یا بچی دین کے لیے مخلص ہوگی تو وہ تمہارے دنیاوی انجینئر سے، ڈاکٹر سے، وہ زیادہ اللہ کے کرم سے اس پر خیر ہوگی۔ ادھر مسجد کا امام نہیں صفائی کرنی، امام نہیں تمہارے واش روم صاف کرنے، امام نہیں تمہاری میتوں کے جنازے پڑھانے، اس نے سب کچھ کرنا، دینا کیا ہے؟ او جی ہاڑی سونی ہے، یہی ہے نا ہاڑی سونی، یہی کہتے ہیں نا۔ پیدا میں بھی پاکستان میں ہوا ہوں، لیکن میری تعلیم ادھر کی ہے، لیکن پیدا تو ادھر ہی ہوا ہوں نا، مجھے پتا تو ہے آپ کا۔ یہ بہت وی آر ویری انفارچونیٹ، وی آر ناٹ promoting our ائمہ، our imams، our علماء، our scholars، ہم ان کو پروموٹ نہیں کرتے۔ جس دن ہم نے یہ کرنا شروع کر دیا، گھر گھر ٹھیک ہو جائے گا۔ جس بچے کو آپ نے انجینئر بنایا تھا، ڈاکٹر بنایا تھا، یہ بنایا تھا، میں آپ سے والد صاحب پوچھتا ہوں، وہ ڈاکٹر صاحب جو لاہور میں جاب کر رہے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب جو کراچی کے اندر وہ جاب کر رہے ہیں، مجھے بتاؤ وہ آپ کو پوچھنے کے لیے کتنی بار آتا ہے؟ والد صاحب بتاؤ، وہ آپ کو پوچھنے کے لیے کتنی بار آتا ہے؟ وہ کہے عید پہ کبھی کبھی، وہ بھی کبھی کبھی۔ جب باپ بڑھاپے میں جاتا ہے نا، اس کی اور خواہش نہیں ہوتی، اسے یہ ہوتا ہے یار مجھے بھی کوئی ٹائم دے، میرا بھی دکھ سکھ سنے، کوئی حال چال ہی پوچھ لے۔ وہ ٹائم مانگ رہا ہوتا ہے، کہتا نہیں ہے منہ سے نہیں کہتا، لیکن اس کا دل کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس نوجوان نسل کو ہم نے یہ سبق پڑھایا ہی نہیں تھا۔ ہم نے بھی کہا تھا او اسکول، بس اسکول مدرسہ، نو مولوی بنے گا اور یہ کرے گا وہ کرے گا، نو۔ تو آج جس کو نو تم نے اللہ کا فرما بردار نہیں بنایا، وہ تمہارا فرما بردار کیسے بنے گا؟ وہ کیسے فرما بردار تمہارا بنے گا؟ مشن امام حسین کیا تھا؟ جب یزید حلال اور حرام کی مکسنگ کرنے لگا، جب زنا کو اس نے جائز قرار دے دیا، جب وہ لواطت کا عادی بن گیا، جب شرابیں پینے لگی، دربار خلافت میں، دربار امارت میں شرابیں چلنے لگی، میرے امام کو برداشت نہیں ہوا کہ میں اپنے نانا کا یوں دین خراب ہوتا نہیں دیکھ سکتا، چلو نکلتے ہیں۔ وہ مدینہ چھوڑا، وہ مدینہ جس میں میرے آقا کریم علیہ السلام خود موجود ہے، وہ جب امام حسین نے چھوڑا ہوگا تو کیا درد ہوا ہوگا، اللہ اکبر۔ تو امام حسین کو جب مدینہ چھوڑنا پڑا ہوگا، یار اندازہ لگائیں، جب مکہ چھوڑنا پڑے گا جہاں ان کی عزت تھی، جہاں ان کی عزت کے خطبے پڑھے جاتے تھے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، جو ان کے بارے میں حدیث سنایا کرتے تھے، لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ جب وہ اپنی اگر امام حسین نے فضیلتیں سننی ہوتی، اگر امام حسین کو اسٹیٹس چاہیے ہوتا، اگر امام حسین کو کرسی چاہیے ہوتی تو مدینہ پر ہی رہتے، مدینہ پہ قبضہ کر لیتے، مطلب مدینہ پہ حاکم بن جاتے، گورنر بن جاتے، بن سکتے تھے، لیکن نہیں۔ مولا تجھے کیا منظور ہے؟ مولا تجھے کیا منظور ہے؟ میدان کربلا میں جانا منظور ہے۔ مولا یہ سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ باہو سلطان فرماتے ہیں نا، یہ سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے ڈاواں۔
میں سکھ نو چلے پاواں، مجھے نہیں سکھ چاہیے۔ مولا تیری رضا کیا ہے؟ نہیں، اٹھو، مکہ میں بھی نہیں رہنا، کوفہ میں جانا ہے، دشت کربلا میں جانا ہے، جہاں پانی بھی نہیں ملے گا، پیاسا رکھا جائے گا، جہاں پر آپ سے امتحان لیا جائے گا، کیونکہ آپ کو ہم نے جنت کا مالک بنایا ہے، سردار بنایا ہے، جوانوں کا سردار۔ تو سردار کے لیے آزمائش تو آتی ہے، ہائے ہائے ہائے، سردار کے لیے آزمائش تو آتی ہے۔ اٹھو اٹھو، وہاں پر یہ ہوگا۔ میرے امام حسین گئے، شہادت ہوئی، شہادت کے بعد کے واقعات، امام حسین کو شہید کر دیا گیا 11 محرم الحرام، کوفے کی طرف سر مبارک کو لایا جا رہا ہے۔ کوفے میں ابن زیاد نے دانتوں پہ چھڑی ماری، زید بن ارقم نے روکا لیکن وہ باز نہ آیا۔ ابن زیاد، وہ خولی نے سر کو نیزے پہ ٹانگا، وہ شمر نے سر کو جسم مقدس سے اتارا، وہ ابن زیاد کے حکم پہ ہوا۔ ابن سعد نے تیر مارا 6 سال کے بعد۔ کتنے سال کے بعد؟ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جو میں نے آیت پڑھی۔ 6 سال کے بعد عبداللہ بن زبیر کی حکومت ہے اور گورنر بن جاتا ہے کوفے کا، ابن زیاد بھاگ جاتا ہے یہاں سے، کوفے کا گورنر بن جاتا ہے مختار۔ ہسٹری، if you read the history، مختار کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں اب ان گندوں کو نہیں چھوڑوں گا، جنہوں نے جس طرح بھی امام حسین کی شہادت میں حصہ لیا ہے، ان کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ اب وہ پہلے ابن سعد کو بلاتا ہے، ابن سعد کوفہ میں رہتا تھا، ابن سعد چھپ جاتا ہے، اس کے بیٹے کو بلاتا ہے، کہتا ہے حفص ادھر آؤ، ویئر از یور فادر، آپ کا ابا کہاں ہے؟ اس نے کہا جی وہ تو خلوت نشین ہو گیا، اللہ اللہ کر رہا ہے۔ کہا اچھا، جب امام حسین کے خلاف نکلا تھا اس کو خلوت نشین ہونا اس پر یاد نہیں تھا؟ پھر بندے بھیجے، وہ چمنی میں چھپا ہوا تھا، گھر کے اندر چھپا ہوا تھا، ابن سعد چھپا ہوا تھا، بلایا، اس نے تلوار نکال لی، لڑنے لگا، مختار کے سپاہیوں نے اس کی گردن اتار کے گاٹا اس کا لے گئے، اسی جگہ 6 سال کے بعد رکھا گیا جہاں امام حسین کا سر رکھا گیا تھا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا، یہ ایام بڑی جلدی بدلتے ہیں، بڑی جلدی۔ یہ کل حاکم تھا، آج اسی جگہ پر، اسی عمارت میں، اسی بلڈنگ میں جہاں امام حسین کا سر لایا گیا تھا، اس کی حکومت 6 سال کے بعد ختم ہوتی ہے اور اسی کا سر وہاں پڑا ہوتا ہے۔ گھر میں در بدر ہوا۔ پھر حفص کو کہا پہچانا یہ کون ہے؟ کہا ہاں میرا ابا ہے۔ کہا اب تو بھی تیار ہو جا، تو بھی ساتھ دیتا تھا۔ اب حفص کو بھی وہ مختار مار دیتا ہے۔ مختار ظالم تھا لیکن امام حسین کے قاتلین کا بدلہ اس نے ایک ایک کر کے لیا ہے اور آخر میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ بندہ صحیح نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی فاجر سے بھی اپنے دین کی مدد لے لے۔ پھر اس کے بعد باری آئی وہ شمر لعین کی جس نے سر اتارا تھا۔ شمر کو پتہ چلا تو یہ کوفہ سے نکلا، بصرہ کی طرف جانے لگا اور ایک جگہ پہ ٹھہرا۔ مختار کو پتہ چل گیا کہ اس جگہ پہ ٹھہرا ہے، بندے بھیجے، اس نے تلوار نکالی، اس کو بھی اسی وقت اس کے بازو کاٹے گئے، پہلے تڑپا کے پیاسا مارا گیا، تڑپا کے بازو کٹے، خون نکل رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ پھر اس کی گردن اتار کے مختار کو پیش کی، مختار نے پھر ادھر رکھی، کہا اے ظالموں، تم کو نواسہ رسول پر رحم نہیں آیا، میں بھی تم پہ کوئی رحم نہیں کروں گا۔ باری آئی خولی کی، خولی بن یزید، یہ جس نے نیزے پہ سر اٹھایا تھا، مختار نے اس کو بھی رستے سے گرفتار کیا، گرفتار کر کے لایا اور اس کا سر اتارا، پہلے بازو کاٹے، ایک ایک عضو اس کا کاٹا، اس کو تڑپایا، پھر اس کو آگ لگائی، آگ۔ حالانکہ اسلام میں کسی کو جلانا جائز نہیں ہے،
لیکن اسے انتقام کی اس طرح آگ تھی مختار کو کہ میں ان کو دردناک سزائیں دوں گا، آگ لگا کے مارا۔ پھر باری آئی زید بن رفاعت کی، جس نے امام مسلم بن عقیل کے بچوں کو تیر مارا تھا، اس کو بلایا، اس کو پہلے تیروں سے چھلنی کیا، پھر ہاتھوں کو کاٹا، پھر گردن اتاری، پھر آگ لگائی۔ ایک روایت کے مطابق مختار نے جو یزیدی مر گئے تھے ان کی قبروں سے ان کی ہڈیوں کو نکال کے جلایا، ان کو پیاسا رکھ کے مارا بدلے لیے۔ آخر میں باری آئی ابن زیاد کی، جو کوفہ کا گورنر بنا تھا، جو لومڑی سے زیادہ شاطر شخص تھا، بڑا چلاک انسان تھا۔ ابن زیاد موصل بھاگ کے چلا گیا تھا، ادھر مختار نے بندے بھیجے، ابراہیم کو بھیجا، جاؤ اس سے لڑو جا کے۔ ابراہیم اپنی فوج لے کر گیا اور وہاں لڑائی ہوئی، اس کی گردن اتاری گئی۔ اور آپ کے لیے بڑی امیزنگ انفارمیشن ہوگی، جس دن ابن زیاد کو مارا گیا اسی دن 10 محرم تھا، 7 سال کے بعد، 7 ایئر کے بعد، سن 67 میں اس دن 10 محرم تھا۔ وقت وہی تھا جس میں امام حسین کا سر اتارا گیا تھا، اور اس کو بھی پیاس لگی ہوئی تھی، پیاس میں العطش کرتا جا رہا تھا، مجھے پانی پلاؤ پانی پلاؤ۔ اس کی گردن جب اتاری گئی، نہر فرات بھی سامنے تھی۔ جب اللہ کسی کے ایام بدلتا ہے تو یوں بدلتا ہے، جب رب پکڑتا ہے ظالم کو یوں پکڑتا ہے۔ بہرحال میں نے آپ کو یہ بتانا مقصد تھا میرے بھائیوں، جب رب ظالم کو پکڑے تو یوں پکڑتا ہے۔ پھر یہ نہیں امتیاز کہ ظالم مسلمان ہو یا کافر، بلکہ کافر ہو یا مسلمان، ظالم اللہ کے ہاں ظالم ہے، رب اسے پکڑتا ہے۔ اس سے سبق سننے ہمیں سیکھنے کو ملا، کبھی ظلم نہیں کرنا، کسی غریب بچے پہ ظلم نہ کرنا، کسی کو تھپڑ نہ مارنا، یہ بھی ظلم اللہ کے ہاں۔ کسی کو مارنا نہ، کسی کو تنگ نہ کرنا، کسی کی زمین پہ قبضہ نہ کرنا، کسی کے چارہ چوری نہ کر لینا۔ دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے، اوندے پٹھے وڑ لے، انہیں وہ کر لیا، راتوں رات چوریاں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ نہ کرنا، یہ بھی ظلم ہے، یہ مت کرنا، ظلم ہے۔ اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن پکڑ کرتا ہے۔ لیکن میں اس میں آنا چاہتا ہوں، اے میرے بھائیوں، امام حسین نے 70 اور 72 یہ سر کیوں آپ نے میدان کربلا میں مولا کی بارگاہ میں پیش کر دیے؟ اس لیے کہ امام حسین صرف یہ چاہتے تھے کہ دین میں جو حرام ہے وہ داخل نہ ہو۔ لیکن اس وقت ختم نبوت پر کوئی حملہ نہیں ہوا تھا، اس وقت صحابہ کو کافر نہیں کہا گیا تھا، اس وقت گستاخیاں نہیں کی جا رہی تھی، اس وقت گلی گلی کے اندر نبی نہیں بن رہے تھے، اس طرح کی کوئی، حالانکہ یہ عقیدہ ہے، عقیدہ اعمال سے زیادہ مضبوط اور فضیلت والا ہوتا ہے۔ لیکن آج قلعہ اسلام میں، اسلام مسلمانوں کے قلعہ کے اندر اس طرح ہوتا ہے، وہ اس طرح ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری یہ ڈیوٹی ہے، آؤ ہم بھی کچھ گراؤنڈ ورک کر لیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا گنے اٹھائیں، نہیں، ہمارا تو نعرہ ہے rectification of belief, spreading love and peace, it's our slogan۔ ہمارا یہ نعرہ ہے تنظیم ضیاء الہدیٰ کا، ہم love and peace چاہتے ہیں۔ That's why الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہم love and peace چاہتے ہیں، ہم law and order کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں ہم گراؤنڈ میں ورک کریں۔ ہم اگر یہ اسکول ہمارا کام نہیں کر رہے، ہمارے بچوں کو ختم نبوت، ناموس رسالت کا سبق نہیں دے رہے، اگر یہ اسکول ہمارے بچوں کو یہ سبق نہیں دے رہے، we will build our schools، ہم اپنے اسکولز بنائیں گے، ہم اپنی کالجز بنائیں گے، ہم اپنی دنیا آباد کریں گے، ہم اپنی یونیورسٹیز کھولیں گے، ہم اپنے مدارس کو آباد کریں گے، ہم الصفا اسلامی کالج کی بنیادیں رکھیں گے، ہم بچوں کو ترجمہ تفسیر بھی پڑھائیں گے، بچیوں کے احکام بھی سکھائیں گے، بچوں کو
کو انگلش بھی پڑھائیں گے، سائنس بھی دیں گے، یہ ڈاکٹر بنے، یہ انجینئر بنے۔ میں نے یہ کہا تھا سارے مولوی بن گئے، نہیں میں نہیں، میری یہ مشن نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں بچے ڈاکٹر بنے، بچے انجینئر بنے، بچے جج بنے، بچے بیوروکریسی میں جائیں، بچے جہاں مرضی جائیں، لیکن خدا کی قسم اگر ہم نے ان کے اندر ختم نبوت کا بیج بویا ہوگا، جو مشن حسین ہے، جو تعلیمات مصطفیٰ ہیں، جو تعلیمات دین ہیں، اگر ان کے اندر بویا ہوگا تو یہ جج بھی بنے گا، ختم نبوت کی بولی بولے گا، یہ ڈاکٹر بھی بنے گا تو ختم نبوت کی بولی بولے گا، ناموس رسالت کے لیے جان قربان کرے گا۔ آج ہم نے یہ وعدہ کرنا ہے، نہ ہے اگرچہ بندے تھوڑے ہیں لیکن تھوڑے، میرا رب تھوڑے یا زیادہ کوانٹٹی، اللہ عز و جل will not see the quantity, he will only see the quality۔ کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی مولا کی بارگاہ میں، مولا کی بارگاہ میں کوالٹی دیکھی جاتی ہے کہ نیت کس کی کتنی مخلص ہے۔ آؤ تنظیم ضیاء الہدیٰ کا ساتھ دو، ہم یہ چاہتے ہیں ہم آپ کے علاقے میں بھی، ایون کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں سکولز بھی کھولیں، کالجز بھی کھولیں، جس میں ہم عالمہ کورس، جو آفٹر میٹرک بچیاں ہماری نہیں پڑھتی، میٹرک کے بعد ہماری بچیاں نہیں پڑھتی، گھروں میں کھانا داری کرتی ہے، ہم چاہتے ہیں بچی اگر زیادہ گھنٹے نہیں دے سکتی، only 3 hours دے اپنی بچی، وہ عالم بنے، اور اس کے ساتھ ہم ماسٹر ان اسلامیات، ماسٹر ان اسلامک اسٹڈی کی سند بھی دیں گے۔ 3 گھنٹے وہ پڑھے، 5 سال کا کورس کرے، ہم اسے سند دیں گے، اسے انگلش اسپوکن بھی پڑھائیں گے، وہ آپ کے اسکول سے زیادہ انگلش بولے گی انشاءاللہ۔ آپ کے اسکول بزنس کر رہے ہیں، اونلی دے آر ڈوئنگ اونلی بزنس، وہ بزنس کرتے ہیں، آپ کو صرف رٹے لگواتے ہیں۔ ہماری ہے ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ، جو کہ انگلینڈ، برطانیہ، کینیڈا میں دی جاتی ہے، بچوں کو ہر چیز خود سے آتی ہے، اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ کچھ اور چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں یہ اچھی تعلیم بھی لے، اچھا سائنسسٹ بھی بنے، لیکن ساتھ ایک کام ہمارا کرے۔ ہم نے اتنی اس پہ کوشش کی ہے، ایک کام کرے، کیا ہمارے لیے کمائی کرے؟ نہیں، ختم نبوت ناموس رسالت کا کلمہ آگے پہنچائے، آگے پہنچائے۔ سب سپورٹ کریں گے؟ سب کریں گے؟ الحمدللہ اللہ کے کرم سے مولانا تنظیم ضیاء الہدیٰ کو بڑی تائید میرے مولا کی حاصل ہے۔ ابھی چند ماہ پہلے ہم نے شروع کی ہے، ویسے درس نظامی مجھے پڑھاتے ہوئے، عالم کورس پڑھاتے ہوئے مجھے 9 سال ہو گئے۔ اللہ کے مدد سے، اللہ کے کرم سے، مصطفیٰ کی نظر عنایت سے وہ کرم ہم پہ ہوا، مولا نے چنا، درد ملا، سینے میں درد ملا، مصطفیٰ کی محبت ملی۔ ہم نے کہا اب انشاءاللہ گلی گلی میں یہ نعرہ لگائیں گے، گلی گلی میں۔ انڈیا کے اندر جس طرح یہ آج یہ ہو رہا ہے، کل الحمدللہ ایک اور بڑے شہر میں بڑی سطح پر لنگر حسینی کا اجتماع تھا، ہزاروں افراد آئے ہوئے تھے انڈیا میں، احمد آباد، دہلی کے اندر، اسی طرح گجرات میں، اسی طرح الحمدللہ 2500 للبنات، یعنی بچیاں 2500 سے زائد وہ دین کا کام کر رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں اور آگے پڑھا رہی ہیں انڈیا میں، اسی طرح پاکستان میں، اسی طرح یو کے میں، انگلینڈ کے اندر، جو انگلینڈ ہے، انگلینڈ جہاں لوگ پیسے کمانے صرف جاتے ہیں، دین سیکھنے نہیں جاتے، ہائے وہ انگلینڈ کی بات بتاؤں، وہاں پر ہم نے عالم کورس شروع کیا، 300 سے زائد برٹش بچے، انگلش، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، وہ عالم کورس پڑھنے کے لیے آ گئے۔ ہم بھی عالم بننا چاہتے ہیں۔ اگر میں سانگلہ ہل میں اعلان کروں، اے مسلمان تم تو بائی برتھ مسلمان ہو، اے مسلمانوں تم تو ملک پاکستان میں رہتے ہو، آؤ تمہیں عالم بناتا ہوں، لیکن ادھر آئیں گے 1-2 بس۔ لیکن ان مسلمانوں کا جذبہ دیکھو، وہ انگلینڈ پارلیمنٹ ٹونی بلیئر نے یہ کہا تھا قرآن اٹھا کر کہ I will finish this Quran from the world، کہ میں یہ قرآن ختم کر دوں گا۔ آج اسی پارلیمنٹ کے ارد گرد اہل سنہ نے حفظ کے مدرسے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ میں اپنی نہیں مار رہا، گوگل پہ جائیں، پارلیمنٹ سرچ کریں، قریبی مساجد کو دیکھیں، ہم نے ارد گرد وہاں پر حفظ قرآن ہو رہا ہے۔ یہ قرآن ختم کریں گے یا
یہ قرآن ختم کریں گے، جو میرے امام حسین کا مشن ہے وہ آگے پہنچانا ہے، جو امام حسن کی تعلیمات ہیں وہ آگے پہنچانی ہے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ اللہ کی کرم سے۔ وما علیہ